عموماً کوئی چھوٹی سی غفلت ہوتی ہے, چھوٹی سی لاپرواہی ہوتی ہے جہاں سے آگ لگنا شروع ہوتی ہے. تو گھروں اور دفاتر میں عموماً ہم کون سی غلطیاں کرتے ہیں جن سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پیاروں کو محفوظ رکھیں, خود محفوظ رہ سکیں؟ دیکھیں, اب جیسے میں یہاں گل پلازا کی بات کروں, جی پلیز. وہاں جو آگ لگی, جو بعد میں تحقیقاتی رپورٹ بنائی گئی کہ 2 بچے تھے, وہ ان کی پھولوں کی دکان تھی آرٹیفیشل فلاورز کی. جی. بیچارے وہ ان پڑھ بچے تھے, ایک معذرت کے ساتھ پٹھان فیملی تھی, تو وہ ان کو شوق ہوتا ہے ماچس سے کھیلنے کا, اور وہ ایک دوسرے کے اوپر آگ پھینک رہے تھے, اور وہاں سے وہ آگ پلاسٹک میں پھیلتی ہوئی, بیل میں چڑھتی ہوئی, ایئر کنڈیشن میں چلی گئی, اور اے سی کی گیس کے ساتھ وہ ٹریول کر گئی. رات کا وقت تھا, گل پلازا میں چھٹی کا ٹائم تھا, لیکن اسی ٹائم کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ چونکہ شامیں لمبی ہوتی ہیں, جی جی, تو لوگ زیادہ تھے, اور جہیز کا سامان اور ساری چیزوں کی شاپنگ ہو رہی تھی. فیملیز تھیں, اور دروازے انہوں نے آدھے بند کر دیے تھے. پھر ان کے یہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ آگ لگنے کی صورت میں کرنا کیا ہے. جو بعد میں بیانات دیکھتے رہے کہ جی ہمارے پاس وہ گولے تھے, یا وہ یہ ساری چیزیں جو اثر نہیں کرتی, کسی فائدہ کوئی نہیں اگر آگ لگ جائے. تو سب سے پہلے ظاہر ہے آپ کو لوگوں کو جان باہر نکالنے کے لیے فائر الارم سسٹم چاہیے تھا, جب وہاں نہیں تھا. تو خیر وہ آگ پھیلی, اس میں 73 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں, جاں بحق ہوئے, شہید ہوئے میں کہتا ہوں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو آگ سے مر جائے اس کو بھی شہادت کا درجہ ہے. جی. اربوں روپے کا مالی نقصان ہوا, لوگوں کی دکانیں ختم ہو گئیں. اسی طرح ہم اپنے گھروں میں کبھی فار ایگزامپل یہ جو کچن ہے, یہاں پہ فرائی پین جل رہا ہے, کبھی اس پہ پانی نہ ڈالیں. اچھا. تیل کی آگ کے اوپر جیسے پانی ڈال دیا تو بلاسٹ کر کے اور پھیل جائے گی. جی جی جی. تو اس کے 2 طریقے ہیں, یا تو اس کے لڈ کو آپ الٹا کر دیں, یا آپ کے پاس فائر بلینکٹ ہو جس کو ہم وہاں کچن میں چلتے ہوئے چولہے کے اوپر ڈال دیں, یا فائر ایکسٹنگوشر اس سے آگ بجھا لیں. لیکن اگر پانی ڈال دیا تو وہ بھڑک جائے گا. بھڑکے گا. اسی طرح اگر خدا نخواستہ کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے, تو یہ آگ کو اگر آکسیجن اور ملتی ہے, انسان کی وہ تکلیف ایسی ہوتی ہے, وہ بھاگتا ہے. تو اس کا ایک بڑا سمپل طریقہ ہے اسٹاپ ڈراپ اینڈ رول. یعنی آپ کھڑے ہیں تو لیٹ جائیے, رول کریں, اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے رول کیجیے, ہم اردو میں کہتے ہیں لوٹ لگائیے, تو اس میں وہ آگ بجھ جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا ٹپ ہے کہ اگر کبھی ایسے لوگ سن رہے ہیں, کبھی آپ کے کپڑوں میں آگ لگ جائے, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. جی جی. تو اسٹاپ ڈراپ اینڈ رول کی صورت میں اپنے آپ کو آگ کو فوراً بجھایا جا سکتا ہے. اگر آپ گھبراہٹ میں بھاگیں گے تو پھر اس صورت کے اندر وہ آگ مزید بھڑک جائے گی. اسی طرح اگر آپ کے گھر میں دھواں بھر جاتا ہے, تو لوگوں کی زیادہ خدا نخواستہ اموات جو ہوتی ہیں وہ دم گھٹنے سے ہوتی ہیں, آگ سے کم ہوتی ہیں. تو اس صورت میں دھواں چونکہ اوپر کی سمت جاتا ہے, تو آپ نے کرول کر کے, یعنی کونیوں کے بل بچوں کی طرح یا فوجیوں کی طرح نکلنا ہے, اس سے آپ اس دھوئیں والی صورتحال سے باہر نکل جائیں گے. تو یہ کچھ ایسی ٹپس ہیں. یا آپ کے جو ڈسٹریبیوشن باکس ہے بجلی کا, اس میں آگ لگ گئی تو کوئی پانی مت ڈالیے گا, چونکہ پانی ڈالنے سے وہ کرنٹ سے جو ہے پانی ڈالنے والا جو ہے خود خطرے میں آ جائے گا. اس کو فائر ایکسٹنگوشر سے بجھائیں. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایکسٹنگوشر ہوگا تو آپ استعمال کریں گے, یا فائر بلینکٹ ہوگا تو اس کو استعمال کریں گے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو گھر کے لیے ہیں. اگر خدا نخواستہ کبھی کسی کو اس مرحلے سے گزرنا پڑے تو یہ باتیں یاد رکھیں اور پھر آگے بھی بتائیے. سر کیا یہ چیزیں بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں میتھ یہ ہے کہ یہ تو بہت مہنگا کام ہے, تو لگژری ہے, جبکہ بیسک ہے. یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لگژری نہیں ہے. ہم نے جس طرح ہمارا کاروبار ہم پچھلے کوئی الحمدللہ 60 برسوں سے کر رہے ہیں, ہم نے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے آپ نے سوال کیا کہ گھر میں کیا ہونا چاہیے. عام آدمی کو نہیں پتا کیا بہت مہنگا ہے, تو ایک کٹ ڈیولپ کر لی. اس کٹ کے اندر ایک فائر ایکسٹنگوشر, آگ بجھانے کا آلہ, اور ایک فائر بلینکٹ, 2 چیزیں ہیں. اس کی قیمت کل 6800 روپے ہے. اور آج کسی آپ مال میں چلے جائیں, برانڈڈ جوڑا خرید لیں, خواتین کا لے لیں, مردوں کا لے لیں, تو وجہ 10,000 کی ہوتے تھے. مردوں کا ہی کہہ لیں, خواتین اب نہ ہی کہ چلے ہم ادھر ہی آ جاتے ہیں مردوں کی طرف. مردوں کے جوڑے تو 50,000 روپے کی بھی آ گئے کراچی میں. وہاں مال میں چلے جائیں تو برانڈز آ گئے ہیں. تو 6800 روپے میں ہم کہتے ہیں. ہمارا نمبر بھی آپ کو وہ میں نے سلائڈ بھیجی ہے, وہ دکھائیے گا. جی جی بالکل, ابھی بلکہ چلا دیں وہ نمبر. کہ 111 سیفٹی ہمارا نمبر ہے, کراچی, لاہور, اسلام آباد, سب جگہ پہ 11172233889. اس پہ کال کیجئے. ہم یہ 6800 روپے کا تحفہ جو ہے آپ کو پہنچا کے جائیں گے, آپ کو ٹرین کر کے جائیں گے,
اور یہی بتا کے جائیں گے کب اس کو دوبارہ سے ضرورت پڑے گی تو ہم آ جائیں گے. 6,800 میں ڈیلیوری بھی شامل ہے. سب کچھ شامل ہے, صرف ایک ٹیلی فون کال پہ. یہ صرف لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے کہ بھئی آپ اس کے اوپر جائیے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو شعور بیدار کرنے کے لیے اور معاشرے میں. ٹھیک, یہ وہ کٹ ہے جو آپ ابھی جس کا ذکر جی کر میں رہے ذکر ہیں. کر یہ رہا بلینکٹ ہے اس میں, جی اس میں ایک فائر بلینکٹ ہے, ایک فائر ایکسٹنگوشر ہے, 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, دونوں چیزیں ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ گیس سلنڈر رکھے ہوتے ہیں, اکثر تو آتی نہیں گیس, جہاں پہ نہیں آتی وہ سلنڈر فل کروا لیتے ہیں ہماری طرح کے سفید پوش. تو اب وہ سلنڈر خدا نہ خواستہ کہیں لیک ہو جاتا ہے یا اس میں آگ بھڑک اٹھتی ہے, تو میں نے دیکھا کچھ لوگ اس پہ بلینکٹ ڈالتے ہیں. کیا وہ سمپل بلینکٹ یا فائر بلینکٹ ہوتا ہے, کیا ڈفرنس ہے اس میں؟ دیکھیں جو فائر بلینکٹ ہوتا ہے نا, یہ فائر ریٹارڈنٹ یعنی ایسے مٹیریل کا بنا ہوتا ہے جس کو آگ نہیں لگتی, فائبر گلاس کا ہوتا ہے. عام بلینکٹ آکسیجن یعنی ختم کرنے کے لیے تو کام کرے گا لیکن اس کی آگ دوبارہ سے اس کو لگ جائے گی. تو فائر بلینکٹ ایک اسپیشل بلینکٹ ہوتا ہے, کوئی بہت مہنگی چیز نہیں ہے. تو کٹ میں 6,800 روپے کا ہے, ویسے شاید 2,500 یا 3,000 روپے کا خالی بلینکٹ ہوتا ہے. اور ری یوز بھی کیا جا سکتا ہے, ری یوز کیا جا سکتا ہے. اور اس کی کتنی لائف ہوتی ہے؟ میرے خیال ہے کوئی 10 سال تک بھی کوئی اس کو استعمال نہ ہو تو, اگر ری یوز میں جل جاتا ہے تو دوسرا لے لیجئے پھر اس میں.